بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آج میرے ساتھ شیر افضل مروت صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے پی ٹی آئی پنجاب میں کنونشنز کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ خان صاحب سے شیر افضل صاحب کی ملاقاتیں رہتی ہیں. کوئی تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے, کیا پیغام ہے ورکرز کے لیے, یہ ہمارے موضوعات. شیر افضل صاحب, آپ بڑے بزی ہیں, تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہیں, بہت مہربانی آپ نے ٹائم دیا. پنجاب میں اب ٹارگٹ ہے آپ کا ورکرز کنونشن, اور پنجاب کا جو سٹرکچر ہے پولیس کا, اس میں ذرا ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول زیادہ ہے کے پی کی نسبت اور بلوچستان کی نسبت. تو کہاں تک پہنچی ہے پلاننگ اور ہاؤ ول یو پروسیڈ؟ بہت شکریہ سامی صاحب. میں خان صاحب سے کل ہی پنجاب کی کنونشن پہ ہماری بڑی دیر تک گفتگو ہوئی, اور خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں ٹپس بھی دیے, اپنی آراء کا اظہار بھی کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے پنجاب کی. یہاں پہ لوگوں کو سرکار کے نام پہ, چودراہٹ کے نام پہ یا ڈنڈے کے زور پہ قابو کرنے کی انتظامی کوششیں ہمیشہ سے رہی ہے, اور کلچر کا بھی ڈفرینٹ ہے, جیوگرافی کا بھی ڈفرینس ہے. لیکن میری ذاتی پرسیپشن تھوڑی چینج ہوئی ہے, کیونکہ میں ڈائریکٹ ورکر کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہوں. یہی صورتحال تھی کے پی میں جانے سے پہلے, اور انہی ورکرز کی تیور دیکھ کے, ان کے جذبے کو دیکھ کے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم کے پی میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اللہ نے کامیابی عطا کی. اور آج کے پی میں جو ہیں کسی لیڈر کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہر جگہ پہ کنونشن ورکرز خود ہی ہو رہے ہیں. اور اب کے پی الحمدللہ وہ خوف اب وہاں پہ ختم ہو چکا ہے, ملیا میٹ ہو چکا ہے. پنجاب جانے سے پہلے خان نے یہ مجھے ہدایت کی تھی کہ بلوچستان کو آپ ضرور پہلے جائیں, کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, اور ایک دفعہ اس میں ہم مدغم ہو گئے تو پھر بلوچستان رہ جائے گا. ہمارے پاس 2 مہینے سے بھی کم کا وقت ہے, اور لگتا یہ ہے کہ وہ کام نے خان صاحب کی رہائی نہیں ہونے دینی ہے الیکشن کے ہونے تک. ان صورتحال میں جب تک شیڈول نہیں آ جاتا ہے, اور شیڈول کے بارے میں کیا سارائیاں جاری ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این نے امیر مقام کے ذریعے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں کہ 4 ہفتے جو ہیں وہ پوسٹ پون کیا جائے, ڈیلے کیا جائے. یعنی اب نون کی درخواستوں پہ ہر جگہ پہ عمل درآمد ہوتا ہے, اور اب کبھی ہمارے خدشات ہیں کہ شاید یہ درخواست کو پذیرائی ہو, اور اگر یہ 1 مہینہ مزید ڈیلے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اچھا تو نہیں ہوگا, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. اور جو لوگ یا جو قوتیں یہ چاہتی ہیں, وہ ان کا مقصد 4 ہفتے کے نام پہ ان کو پھر مزید تاخیر کر. اچھا, ایک اور دوسری پرابلم بھی آپ کے لیے ہے. الیکشن کمیشن نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو الیکشن کے نتائج ہیں, اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے انہیں روکا ہوا ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو نہیں دے گا. اب میرا ایک سینیریو میں کھینچ رہا ہوں, اگر بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے, امیدواروں کو آپ فائنل کرتے ہیں, تو کیا سورس ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ حتمی طور پر لسٹ ہے جس کو عمران خان صاحب نے اوکے کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ ابھی دیکھا ہے, وکیل بھی ملتے ہیں تو وہ آ کے جو گفتگو کرتے ہیں اس سے کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ رکھیں گے آپ؟ الیکشن کمیشن کو ہم ایک فریق سمجھتے ہیں. اب تو کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ تلی ہوئی ہے کہ جتنا میکسیمم ڈیمیج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا کر سکیں وہ کریں. اور بلے کی نشان سے پہلے جو ان کا فیصلہ آیا 2 مہینے ریزرو رکھنے کے بعد سنایا ایک گیا دوسرا فیصلہ, وہ بھی بیسیکلی عدالتی زبان میں اس کو میلس کہتے ہیں یا میلافائڈی کہتے ہیں. جہاں تک بلے کا تعلق ہے اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ بلہ جو ہیں, چونکہ خان صاحب کے شناخت کی وجہ سے بلہ جو ہیں وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے, اور ہم نے اس پہ پہلے الیکشن لڑے ہیں. لیکن جو لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ زیادہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بے نشان بھی کر رہے ہیں. لیکن جو نفسیات لوگوں کی پاکستانی عوام کی ڈیولپ ہوئی ہیں وہ اب نشان بلہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں. خان نے انگلی رکھنی ہے کہ جی یہ میرا نشان ہے اور یہ میرا امیدوار ہے, کیونکہ اب پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ میں
الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ نظریے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. میں نے کل جب خان صاحب سے ملاقات کی تو میں نے ان کو بتایا کہ PMLN کے یہ سابقہ وزرائے اعلیٰ یا گورنر یا یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں. اور خان صاحب کا جواب جو تھا وہ بڑا حیران کن تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ میرا استدلال یہ تھا کہ ان سے ایک پیغام جائے گا کہ جی حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مستقبل کے حکمران سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھی جو ہیں وہ ٹوٹ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن چاہے کچھ بھی کر لے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو ووٹ ہو رہا ہے یہ صرف ووٹ نہیں ہے، بلکہ اس دفعہ جو ہیں عوام پاکستان جو ہیں اس نظریے کے ساتھ پولنگ سٹیشن پہنچ رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس نظام کی بوسیدگی کو بالکل فنا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. خان صاحب جو ہیں ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، ان کو ادراک ہے کہ عدالتی طور پہ الیکشن کمیشن میں انتظامی طور پہ ہم ہر طرف سے جو ہیں گھیرے میں ہیں، اور تمام کوشش یہ ہیں کہ PTI کا شیڈول آنے تک جتنا بھی نقصان کیا جا سکے کیا جائے وہ کریں گے. پشاور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا، انٹرم آرڈر کر دیا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، تو الیکشن کمیشن کی اس رائے کا اظہار جو ہیں وہ بھی بیسیکلی کنٹمپٹ آف کورٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے صرف فیصلے سے روکا ہے، پروسیڈنگ سے نہیں روکا. تو اس کو بنیاد بنا کے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایک فریق کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جی یہ جو بعض اوقات آپ اپنے کمنٹ سے فیصلہ ہی کر دیتے ہیں، یعنی آپ ابتدا میں بادی نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، یعنی کہ آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی منصف جب اپنا مائنڈ فیصلے سے پہلے ڈسکلوز کر دے تو وہ اس فیصلے میں منصف رہ ہی نہیں سکتا. لیکن آج کل پاکستان میں قانون کو کون دیکھ رہا ہے؟ جی لیکن ہم تو قانون کے اصولوں کو تو کوٹ کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا جہاں تک آپ کا سوال تھا خان صاحب کا کنونشن کے حوالے سے پنجاب میں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے تو ساتھ میں پہلے بلوچستان ہو کر آ جائیے گا. اس حوالے سے اب پہلے مرحلے میں KP کے بعد ہم جا رہے ہیں 15 تاریخ کو کوئٹہ سے ہم ریلی کی شکل میں جا رہے ہیں. کوئٹہ کا بلوچستان کا ضلع ہے ہرنائی جا رہے ہیں. ہرنائی سے ہم پشین اور پشین سے پھر ہم روح. یہ 3 کنونشن ہو رہے ہیں اور یہ ریلیز بھی ساتھ میں ہوں گی. وہاں بلوچستان کے عوام کا رسپانس بھی پاکستانی عوام کو دیکھنے کو ملے گا. بلوچستان کے عوام سے انٹریکشن کرنے کے بعد یہ مجھ پہ بیسیکلی ایک خوش آئند اور حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پنجاب یا KP میں ہے اس سے بڑھ کر یہ بلوچستان میں ہے. سردار نواب یہ وڈیرے وہ سسٹم اب لوگ وہاں متنفر ہو چکے ہیں، کیونکہ یہی سردار منسٹر عرصہ دراز سے جو ہیں ان کے وزیر ہیں، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا ہے، بل جو ہیں وہ کاغذوں میں پاس ہو جاتے ہیں، اور بلوچستان کی پسماندگی ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. بلوچستان کے کنونشن کے بعد ہم نے خان صاحب سے کل اسٹریٹجی ڈسکس کی کہ پنجاب میں ہم کس طرح آغاز کریں، کہاں سے کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، پارٹی نے پہلے ہی پنجاب کے حوالے سے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور ہم تمام اضلاع کی جو چونکہ پنجاب میں انہوں نے ڈیمیج یہ کیا کہ ہماری اضلاع کی جو آفس بیئرر ہیں، صدور ہے، جنرل سیکرٹری ہیں، ان سب کو جو ہیں یا تو انہوں نے توڑ دیا ہے یا پکڑ لیا یا وہ بیچارے روپوش ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. یہی حالت جو ہیں ہمارے MNAs بہت سارے چلے گئے ہیں، MPAs کی بھی یہی صورتحال ہیں. تو پنجاب میں جو ہے جو ہمارے پاس دستیاب ہیں وہ ورکر ہیں. KP میں ہماری لیڈرشپ ڈٹی ہوئی ہے، MNAs MPAs اور بلوچستان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ لیڈرز اور ورکرز دونوں آپ کو دستیاب ہیں. نہیں، بلوچستان کی صورتحال بھی ڈیفرنٹ ہے. وہ بلوچستان جو ہے اس کی ہمیشہ سیاست بالکل آزاد کشمیر کی طرح رہی ہے، جدھر طاقت کا رخ ہوتا ہے ادھر لوگ چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے 6 MPAs تھے جس میں سے 1 ابھی تک ہمارے پاس ہیں، باقی 5 چلے گئے. لیکن وہ جتنے بھی جاتے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ چلے جی وہ گندے انڈوں سے جو ہے نجات جان چھوٹی. لیکن ایک چیز اب ہمیں اور فائدہ دے رہی ہے کہ خان صاحب اس دفعہ الیکٹیبلز پہ انفلوئنسرز کے اثر میں نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ پارٹی کے جو مین سٹریم پارٹی ہیں اس کے ہارڈ کور ورکرز کو جنہوں نے اس
دور میں سختیوں کو جھیلا ہے ان کو میں آگے لاؤں اور ان پہ اعتماد کریں. تو لہٰذا جو لیڈرشپ اب آئے گی ایوانوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اب سردار وڈیرے اور یہ بارسوخ ہستیاں نہیں ہوں، وہ نہیں ہوگی. اچھا ایک بڑا ایک انیشیٹو ہے پی ٹی آئی کا، ورچوئل جلسہ ہے، آن لائن جلسہ 17 تاریخ کو. کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح سے لوگ اس میں آ سکیں گے، کیا انہوں نے اس کی پلاننگ بنائی ہے کہ پورا ایک جلسہ ہو رہا ہے آن لائن پورے پاکستان میں، ایک بڑا جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہوگا. تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا اس وقت ہمارے ساتھ اگر کچھ شیئر کر سکتے ہو تو. مجھے بطور اسپیکر انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور یہ ایک انوویشن ہے، اختراع ہے، پہلی دفعہ ہم بھی اس کو ایکسپیرینس کریں گے. لیکن جو پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا ہے سائبر ٹیکنالوجی میں ایک پاکستان میں ایک خوش آئند چیز اس لیے ہے کہ اب الیکٹرانک میڈیا تو آزاد قوتوں کے لیے اور آزاد پارٹیوں کے لیے مسدود ہو چکا ہے. بالکل. ہمارے پاس موجودہ وقت میں اللہ نے یہ کرم کیا ہے پوری دنیا میں کہ پہلے حکومتیں، اسٹیبلشمنٹس وغیرہ جو ہیں ان کو طاقتور سمجھا جاتا تھا. اب ان تمام کے اوپر جو طاقتور آیا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اس کی طاقت جو ہے اب اس سوشل میڈیا کو مزید آگمنٹ کیا جا رہا ہے ان جیسے اختراعات کے ساتھ. اب یہ ورچوئل جلسہ جو ہے یہ بیسیکلی اگر یہ جس طریقے سے جانے والا ہے، کیونکہ یہ ایکسیس دے گا ہر اس شخص کو جس کی الیکٹرانک ڈیوائس تک رسائی ہے، جس کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ اس ورچوئل اور انٹرنیٹ کا کنیکشن اویلیبل، انٹرنیٹ کا کنیکشن، تو وہ جو ہیں اس ورچوئل جلسے میں پارٹیسپیٹ. تو لنک آ جائے گا اور اس میں آپ کلک کریں اور اس میں چلے جائیں. لنک آ گیا. لنک آنے کے بعد جو ہے آپ ورچوئلی آپ اس شخص کو دیکھیں گے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور آپ اس سے جس طرح سپیسز میں ہم سوال جواب کرتے ہیں آپ اس کو ایڈریس کر کے سوال جواب لے سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جلسہ ہے تو سپیکرز کی تقاریر سنی جائیں گی اور اس سے بڑی آگہی ہوگی لوگوں کو، خصوصاً جو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ریگنگ کو سٹاپ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم یہ کروڑوں لوگوں کی تعداد کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ووٹ کے کاسٹ میں، تاکہ ووٹ صحیح بکسے تک پہنچے، ریگ نہ ہو سکے. تو زیادہ تر ہم، اور تیسری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ الیکشن سر پہ ہیں، کیا کیا فرائض ہمارے بنتے ہیں، کیونکہ چونکہ ہم سرکار کے، ریاست کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کوئی اچائی کی امید نظر نہیں آ رہی ہے. تو لہٰذا ہمیں لازماً مینٹلی ان تمام حملوں کے لیے تیار ہونا چاہیے جو الیکشن کے پروسیس کے دوران یہ ہمارے ساتھ حرکات، سکنات یا طریقے یا ہتھ جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا آج سائفر کیس بھی تھا اور وکیل جو ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کہا کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوا. جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں انہوں نے کہا کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوا. آزاد جو میڈیا اس کو جانے نہیں دیا گیا، 3-4 لوگ گئے اور ان کے ذریعے یہ خبر دے دی گئی ہے کہ جی سائفر میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تو اس پر وکلاء نے کہا کہ کل وہ احتجاج بھی کریں گے. تو یہ تو ایک بیسک جو آرڈر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اوپن ٹرائل کرنے کا، میڈیا کی ایکسیس کا، عام آدمی کے ایکسیس کا، اس کو تو پھر ایڈمنسٹریشن نہیں مان رہی. ایڈمنسٹریشن جو ہیں میرا خیال ہے یہ لفظ مناسب نہیں ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سائبر ٹرائل جج نہیں مان رہا ہے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی جج صاحب کی تمام کارروائی کو کالعدم قرار دیا کہ یہ 352 کے منافی ہیں، بنیادی حقوق سے متصادم ہیں، آرٹیکل 10A سے متصادم ہیں، یہ ملزم کی مرضی کے منافی بغیر کسی حکومت کی طرف سے وینیو کا تعین کیے جیل میں از خود کارروائی شروع کرنا، یہ عدالت نے کالعدم قرار دیا اور کہا کہ جی آپ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر کے اثر نو قانون کے مطابق ٹرائل کریں. اب وہ فیصلہ آ گیا، فیصلے کے بعد دوسرے مرحلے پہ اب ٹرائل شروع ہو گئے، اب دوبارہ وہی چیز ہو رہی ہے. اور کل گل حسن اورنگزیب صاحب پھر اس کو سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو ابھی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو، کیونکہ پی ٹی آئی نے چیلنج کیا. یعنی کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلے کے ٹرائل میں اور آج کے ٹرائل میں کیا فرق ہے؟ وہی جیل، وہی ملزم، وہی گواہان، وہی طریقہ کار، بلکہ وہی طریقہ واردات. اور آگے سے جو ہیں یہ جو آپ نے بات کی سلمان صفدر صاحب کی،
میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں 9 مئی کا دن. 9 مئی کو خان کو کیوں گرفتار کیا گیا لوگوں نے اس پہ نہیں سوچا ہے, لیکن 9 مئی کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ 10 مئی کو انہوں نے فرد جرم بنانا تھا توشہ خانہ کیس میں. تو میں 10 مئی کو پولیس لائن میں عدالت لگی, معین دلاور صاحب آئے تو میں وہاں پہ پیش ہوا خان صاحب کے ساتھ. تو جب فرد جرم عائد کیا جا رہا تھا تو فرد جرم پہ جج صاحب جو تھے وہ خالی کاغذات پہ دستخط انگوٹھے لینا چاہتے تھے, اور فرد جرم کے جو لوازمات ہیں, جو نوٹس دینا ہوتا ہے, جو نقولات دینے ہوتے ہیں, وہ ان میں سے کسی کو ایڈہیر نہیں کیا گیا تھا. تو ہم نے کہا کہ ہم اس پہ دستخط نہیں کرتے ہیں. خان صاحب کو جج صاحب نے کہا کہ آپ دستخط کریں, اس نے کہا جی میں نہیں کرتا ہوں. اب فرد جرم کے لیے ایکنالجمنٹ ضروری ہے کہ ملزم کہیں کہ ہاں جی میری موجودگی میں مجھے پڑھ کے سنایا گیا کہ یہ آپ پہ الزام ہے. جب وہ الزام کے پروسیس میں, فرد جرم کے پروسیس میں قانونی جواز بنا کے حصہ دار بننے کو تیار نہیں ہے, دستخط نہیں کر رہے, انگوٹھا نہیں کر رہے, تو قانوناً فرد جرم نہیں لگ سکتی, عائد نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی وہی ہوا. انہوں نے پھر توشہ خانہ کی تاریخ دہرائی ہے اور کہتا ہے جی فرد جرم بننے سے. خان صاحب کا میسج کیا ہے اب لیڈرشپ کو, پنجاب میں ورکرز کو, کیونکہ الیکشن تو اب سر پہ آ رہے ہیں اور شیڈیول 1-2 دنوں میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو اناؤنس ہو جائے گا. دیکھیں ابھی تک خان صاحب نے تو ڈائریکشن واضح طور پہ نہیں دیے پنجاب کے لیے, کیونکہ اس ایشو پہ بات نہیں ہوئی. لیکن کے پی کی میں مثال دوں گا کہ جب ہم کے پی میں جا رہے تھے تو ہماری جو ہے 1% سے زیادہ لیڈرشپ نہیں تھی, ساری جو ہے 99% انڈر گراؤنڈ تھی. لیکن جب ہم کے پی سے نکل آئے ہیں, اب کے پی میں 99% لیڈرشپ سرفیسڈ ہے, موجود ہیں, ہر کنونشن میں موجود تھی. تمام ایم این اے, سینیٹرز, ایم پی ایس میرے ساتھ ہوا کرتے تھے, اور ہم نے وہاں پہ کنونشن ان کے تعاون سے کامیاب کیے. اور یہ کنونشن کے پروسیس کے دوران ہی یہ سارے جو ہیں سرفیس ہوئے. پنجاب میں جو ہیں ہمارے پاس جو لوگ نئے آ رہے ہیں, یا نئے سے مراد یہ ہیں کہ جو لوگ ٹکٹوں کے امیدوار ہیں اور وہ پارٹی میں سے ہی ہیں. اب چند نئے الیکٹیبلز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی, لیکن ہم جہاں پہ بھی کنونشن کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے ایک معیار ضرور یہ ہوگا کہ کس شخص نے کنونشن کی کامیابی میں کتنا رول پلے کیا, کتنا حصہ ڈالا ہے. ٹھیک ہو, یہ پنچ لائن ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ پارٹی کو پنجاب میں اٹھانا ہی کنونشن کے زور پہ ہے. اور کنونشن میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ پارٹی کے امیدوار ہیں, نظر نہیں آ رہے ہیں, تو لہٰذا کون کتنے لوگ لاتا ہے, کیا اسٹرگل کرتا ہے, کتنی گاڑیاں, کیا ریلی کے انتظامات, یہی بینچ مارک ہوگا. یہی, اور یہ ہم نے کے پی میں بھی رکھا. جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہمارے ساتھ نہیں آئے کنونشن میں, چند ایک ہیں, وہ میں نے خان کو رپورٹ کیے ہیں کہ جن لوگوں نے کوئی حصہ نہیں لیا, نہ ان کی شکلیں نظر آئی, اور وہ بلا کسی وجہ کے چھپے رہے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, اتنا بزی شیڈیول میں آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.